بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، بہت بڑی بریکنگ نیوز کے ایک جانب تو مذاکراتی عمل جاری ہے، عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ براہ راست مذاکرات کر رہی ہے، اور عالمی دباؤ بھی اتنا خطرناک حد تک بڑھ گیا کہ صرف نہ امریکہ کی طرف سے بلکہ برطانیہ، یورپی یونین، امریکہ نے، اقوام متحدہ نے پاکستان میں فوجی عدالتوں میں جن کو سزائیں دی گئیں اس کے خلاف سخت تحفظات کا اظہار کیا، مذمت کی۔ لیکن میں آپ کو جو اب خبر دینا چاہتا ہوں کہ عالمی دباؤ کے باوجود اب 60 ملزمان کو مزید سزائیں سنا دی گئی ہیں فوجی عدالتوں کی جانب سے۔ لیکن خبر صرف یہ نہیں ہے کہ 60 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، خبر تو کچھ اور ہے۔ ISPR کا پریس ریلیز جاری ہو گیا ہے جس میں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ ایک نئی جنگ کا تبل بچ چکا ہے۔ حسان نیازی، عمران خان صاحب کے بھانجے، ان کو طویل سزا ہوئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے کہ جناب حسان نیازی کو جو سزا دی گئی ہے اس کے بعد صورتحال کس جانب جائے گی؟ یہ جو 60 ملزمان کو مزید سزائیں دی گئی ہیں، یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ عالمی دباؤ کے باوجود آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی۔ اور پھر دوسری جانب جناب جو اڈیالہ جیل سے لے کر بنی گالہ روٹ لگ گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے اس وقت صاف انکار کر دیا ہے۔ کس بات پر انکار کیا ہے، روٹ کیوں لگایا گیا، معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے کچھ بڑی خبر ہے اڈیالہ جیل سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آج مذاکراتی کمیٹی کی ٹیموں نے عمران خان صاحب سے ملنا ہے۔ میں آپ کو جب کہہ رہا تھا کہ ادھر سے ISPR کا پہلے بھی انہوں نے 25 ملزمان کو سزائیں دیں، اب 60 ملزمان کو، یعنی کہ 85 جو لوگ ہیں ان کو فوجی عدالتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سزائیں سنا دیں بقول ISPR کی۔ اب ایک طرف تو اسٹریٹ پاور ہے، ایک طرف اسٹیٹ پاور ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم طاقتور ہیں، ساتھ ساتھ وہ ہلکی آنچ پر جو سارا کچھ کر رہے ہیں، جو سزائیں سنا رہے ہیں۔ آج بھی مذاکراتی کمیٹی نے عمران خان سے ملنا تھا، لیکن علی امین گنڈاپور کے علاوہ کسی کو بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اب گنڈاپور صاحب کے حوالے سے خان نے پہلے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم کس کے کہنے پر مجھے ملنے آتے ہو، مجھے پتہ ہے تمہیں کون مجھے ملنے سے کی اجازت دیتا ہے، تم کس کے ہاتھوں کھیل رہے ہو۔ عمران خان صاحب نے گنڈاپور سے پہلے بھی ملنے سے انکار کیا، لیکن گنڈاپور کے علاوہ کسی اور کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اور عمران خان کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا سلسلہ چل پڑا ہے، تو رکاوٹیں کھڑی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حکومت میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تمام رہنماؤں کو بھی اڈیالہ میں داخلے سے روکا گیا ہے، کمیٹی کی ملاقات جب طے ہے تو انہیں روکنا تذلیل ہے، مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کو ملاقات سے روکنے پر ہم احتجاج کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کے باعزت لوگ ہیں، انہیں روکنا ان کی توہین ہے۔ یہ ایک تو آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ جناب نہیں دی گئی۔ اب یہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس کی کال واپس لے لیں۔ خان کہتا ہے میں بھی اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر آپ لوگ ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو میں بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں گا۔ خان نے کہا کہ جب تک تم میرے ساتھ برابری کی سطح پر آ کر مذاکرات نہیں کرو گے تو میں بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب بھی سول نافرمانی تحریک جو ہے اس کی کال واپس نہیں لے رہے۔ بڑے سخت مقابلہ ہے، یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے اور یہ فیصلہ کن ہے۔ اس کی کانسیکوئنسز ہمیں دیکھنے پڑیں گے، اس کا رزلٹس آئیں گے، چاہے پوزیٹیو ہوں چاہے نیگیٹو ہوں، چاہے عمران کے حق میں ہو چاہے عمران خان کے مخالف ہوں، کیونکہ یہ مذاکرات باقاعدہ طور پر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ہے۔ حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ تو حکومت ویسے اپنی لڈیاں ڈال رہی ہے، یہ تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہے جو حکومت کام کر رہی ہے۔ یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہیں۔ میں جناب اب جو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو انکار کر دیا ہے اور اڈیالہ جیل سے بنی گالہ تک روٹ لگ گیا ہے، جناب عمران خان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو بنی گالہ میں ہاؤس ریسٹ کر دیتے ہیں 6 ماہ کے لیے، مرحلہ وار آپ کو جو ہے وہ ہم آزادی دیں گے، پہلے آپ ہاؤس ریسٹ ہوں گے، آپ آزادی سے بات نہیں کر پائیں گے، آپ صرف گھر میں رہیں گے، سوئیں وہاں پر، کھائیں پیئیں یاشی کریں، آپ کو اڈیالہ جیل والا کی قید جو ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے بنی گالہ کو بھی پھر اسی طرح سے کارڈن آف کیا جائے گا جیسے اڈیالہ جیل کے اندر سیکیورٹی ہے،
جیسے جو ایجنسیز جو ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اڈیالہ جیل کے اندر وہ تعینات ہے، وہ سارا دن وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے بنگالہ کی سیکیورٹی بھی انہی کے پاس ہوگی، تو وہ سیکیورٹی بریچ ہونے والی بات ہو گئی۔ عمران خان کو یہ آفر دی گئی کہ آپ ہاؤس ریسٹ ہو جائیں بنگالہ کے اندر۔ آج عمران خان صاحب نے اس پر کیا بات کی؟ خان صاحب نے پوچھا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کو بنگالہ منتقل کیا جائے گا، تو عمران خان نے کہا کہ میں جیل میں ٹھیک ہوں، میں عدالتوں کے ذریعے جیل سے باہر آؤں گا، میں ہاؤس ریسٹ کسی صورت بھی قبول نہیں کروں گا۔ عمران خان نے ہاؤس ریسٹ ہونے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ میں جیل میں رہ لوں گا، مجھے جیل میں رکھیں، میرے باقی قیدیوں کو رہا کر دیں، میں نظر بندی قبول نہیں کروں گا۔ کیسا انسان ہے، اور کیسا آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم جیسا شخص جو ہیں وہ کوئی 1.5 سال جیل کے اندر گزار لے، تو مجھے کوئی کہے کہ جناب آپ گھر میں جا کر قید گزار لیں، تو میں تو بڑی خوشی گھر جاؤں گا۔ لیکن وہ شخص جو ہے، آپ اس کے حساب کا یہاں سے اندازہ کریں کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جا کر عیاشی کریں، لیکن وہ کہتا ہے میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا، میں ہاؤس ریسٹ نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ ایک بیانیہ پھیلانا چاہتے ہیں عمران خان کی پاپولیرٹی گرانے کے لیے کہ عمران خان این آر او لے کر یا ڈیل لے کر جو ہے باہر نکلے۔ عمران خان اس امپیکٹ کو ڈالنا نہیں چاہتا۔ عمران خان جو ہے وہ سیاسی طور پر کوئی خودکشی نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ جناب 20 جنوری کے بعد حالات خراب ہو جائیں گے۔ حالات کیسے خراب ہوں گے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا رچرڈ گرنل کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ جو امریکن ایمبیسی ہے اس پر جتنا دباؤ آ رہا ہے یا آنے والے دنوں کے اندر آئے گا، تو ایمبیسی کچھ حساس معلومات اور احکامات کی تفصیل لیک کر سکتی ہے، جو جناب بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور حکومت کے جو اعلیٰ لوگ ہیں، حکومت نہیں کہ بلکہ ریاست ٹاپ لوگ جو ہیں ہماری ریاست کے جو طاقتور ہیں، ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ اس کی تفصیلات لیک ہو سکتی ہیں، یعنی کہ امریکہ کی طرف سے مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، پہلے بھی امریکہ نے پابندیاں لگا دی، اب بھی لگ رہی، یعنی کہ ہوگا کیا؟ سادہ الفاظ میں رجیم چینج آپریشن سے لے کر اب تک جو سارا کچھ ہوتا رہا، ظاہر ہے وہ براڈر ایک گیم ہے، وہ ایک سادہ سی گیم نہیں ہے جو آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ جو عمران ریاض نے کہا کہ مجھے خود برطانوی امبیسیز کے سفارتخانہ کے لوگ کہتے رہے کہ چپ ہو جائیں، آپ بات نہ کریں، تو بالکل وہی بات کہ یہ کوئی صرف اندرونی کھیل نہیں تھا، یہ بیرونی طاقتوں کا بھی کھیل تھا، جو رجیم چینج سے لے کر آج تک سارا کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ امریکن ایمبیسی جو ہے جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو احکامات ملتے رہے ہماری گورنمنٹ کو، تو وہ سارا کچھ لیک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ طلعت حسین، میں نہیں کہہ رہا، طلعت حسین صاحب جہاں سے بولتے ہیں، جہاں کی بات کرتے ہیں، وہ سارے آپ لوگ جانتے ہیں، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت سارا یہ جو گرم حمام ہے وہ ننگا ہو جائے گا۔ اگر سارا کچھ ایسا ہو گیا تو جو رہی صحیح کسر ہے، جو ان کی غیرت کا جنازہ ہے، وہ بھی نکل جائے گا، سارا کچھ تباہ برباد ہو جائے گا اگر یہ ایسا ہو گیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد۔ اور رچرڈ گرنل کے ٹویٹس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دباؤ کتنا بڑا ہوا ہے۔ اب جناب آ جائیں کہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جناب وزیر دفاع رچرڈ گرنل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی سفیر کو طلب کر رہے ہیں، اور پاکستانی سفیر سے پوچھا جائے گا کہ آپ یو ایس ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا رہے ہیں اور آپ ہمارے اوپر ہی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں جان سے مارنے کی، جو وزیر دفاع نے بیان دیا۔ اور پھر معاملہ تو سیریس ہے، برطانیہ نے بھی اس حوالے سے جو فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائیں دی گئیں اس پر تحفظات کا اظہار کیا۔ امریکہ کی طرف سے جو محکمہ خارجہ ہیں، ان کے ترجمان میتھیو میلر، ان کا بیان سامنے آ گیا، اور اس کے علاوہ یورپی یونین نے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ کہا کہ آپ کا وہ سٹیٹس خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا، اگر اس ساری صورتحال کے بعد آئی ایم ایف کی قسط لیٹ ہو جائے اور پاکستان اس کا اگر متحمل نہیں ہو سکتا تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ پھر تو ہماری معیشت ڈاواڈول آ گئی آلریڈی، پھر تو ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کے کنارے پر چلا جائے، لیکن آپ عالمی دباؤ کے باوجود آ کر یہ سزائیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن اندر کھاتے کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو خیر آج آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز آیا اس میں کہا گیا کہ عمران خان کے جو بھانجے حسان نیازی، ان کو جناب 10 سال قید بمشقت کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ 10 سال قید حسان نیازی کی جو ہے ان کو سزا دی گئی ہے، اور آئی ایس پی آر کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 9 مئی میں ملوث 60 مجرموں کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائی ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جیک برانچ جو ہے انہوں نے یہ سزائیں سنائی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال، مجرموں کو قانونی حق کی یقینی فراہمی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائیں، لیکن یہ ان کیمرہ سارا کچھ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حسان نیازی کا وکیل کون تھا؟ کوئی نہیں جانتا۔ حسان نیازی کس عدالت کے اندر پیش ہوا؟ کوئی نہیں جانتا۔ کس جج نے سزا دی؟ کوئی نہیں جانتا۔ کیا ثبوت ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔
پھر کون سا یہاں پر قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں. سزا پانے والے 60 مجرموں میں کورٹ کمنڈر ہاؤس لاہور حملے میں ملوث حسان نیازی ولد حفیظ اللہ نیازی کو 10 سال قید بمشقت. میاں آباد فاروق جس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا ہاسپٹل کے اندر، جس کو کسی بھی ہاسپٹل نے فیسیلیٹیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، میاں آباد فاروق کو 2 سال قید بمشقت. اور اس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم جو ہیں ان کو 6 سال قید جو ہے وہ سنائی گئی ہے. اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں کوئی جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر ہے، کسی کو بنو کینٹ حملہ کیس میں پکڑا گیا ہے. تو یہ لہٰذا کسی کو اب کوٹ رقبہ جیل میں منتقل کیا جائے گا، اور کسی ملزمان کو جو مجرم ہیں جن کو سزائیں دی گئی ہیں کسی کو ڈالا جیل کے اندر جو ہے وہ منتقل جناب کیا جائے گا. تو یہ ایک صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھتی ہے. اور آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ریاست کی ناقابل تسخیر ریٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ثابت قدم ہے. فوجی حراست میں لیے جانے والے 9 مئی کے ملزمان پر چلنے والے مقدمات کی سماعت متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کر لی گئی ہے، اور تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں. یہ جناب اعلامیہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے. لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد اپیل کہاں پر جائے گی. دیکھیں ابھی تو سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے کس طرح کیا معاملہ ہے، اور یہ جو چیزیں ہو گئی ہیں سپریم کورٹ نے تو اس طرح کی معاملہ کرنے کا نہیں کہا تھا شاید. اور تو پھر سپریم کورٹ اس معاملے کو اس ساری سزاؤں کو اڑا بھی سکتا ہے، کیونکہ عالمی دباؤ بہت بڑھ گیا. اور جب ان کو اڑایا جائے گا تو پھر اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر دوسرا حق یہ ہے ان کے پاس کہ تمام ملزمان کی اپیل جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کے سامنے جائے گی. پھر بھی وہ ایک صورتحال ہے کہ جناب یہ فوجی عدالتوں کی طرف سے سارا کچھ ہونا اور پاکستان پر عالمی دباؤ ہونا، پھر حسان نیازی کو 10 سال قید کی سزا سنانا، یہ عمران خان صاحب کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن عمران خان کو 20 جنوری تک سروائیو کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر میں 20 جنوری تک سروائیو کر گیا تو پھر میرے لیے چیزیں بہت آگے آسان ہو جائیں گی. اس وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی حلق نہلانے کے بعد پاکستان زندہ باد.